السلام علیکم خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ماضی کے جھروکوں سے کی نئی ایپیسوڈ کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ آج کے پروگرام کی خاص بات یہ ہے، وہ پاکستان ٹیلی ویژن کے کوہ نمکش پروڈیوسر ہیں۔ ایک نام ہے، ایک پہچان ہے، اور انہوں نے ایک سیریل کی اور اس سیریل سے پوری دنیا میں دھوم مچا دی۔ جب میں بات کروں گا ان سے تو یقیناً آپ لوگوں کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا، اور انہوں نے جو آج باتیں کی ہیں اپنے پیاروں کے لیے، اپنے چاہنے والوں کے لیے، اور ان لوگوں کے لیے جن کے ساتھ انہوں نے کام کیا، یقیناً آپ ان کی باتوں کو سن کر محظوظ ضرور ہوں گے۔ کئی برس قبل میری ان سے ملاقات ہوئی تھی پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن کراچی مرکز کے پروگرام مینیجر صاحب کے کمرے میں۔ عاصم انصاری صاحب نے مجھے کال کی اور بتایا کہ کوئٹہ سے ایک شخصیت آئی ہیں جن کا آپ نے ایک پروجیکٹ مکمل کرانا ہے۔ مجھے بڑی خوشی ہوئی کیونکہ میرا تعلق بھی کوئٹہ سے ہے۔ ملاقات ہوئی، پتہ لگا وہ پاکستان ٹیلی ویژن کوئٹہ مرکز کے دھواں سیریل کے معروف پروڈیوسر جناب سجاد احمد صاحب تھے۔ بڑی گرم جوشی سے ملاقات ہوئی، اور ملاقات کرنے کے بعد انہوں نے اپنا متن بیان کیا کہ انہیں ایک سیریل کی شوٹ کے سلسلے میں کچھ لوکیشنز درکار ہیں۔ یوں میں نے کچھ دن میں ان لوگوں کی شوٹس مکمل کرائی، اور الحمدللہ آج میں آپ کی ملاقات ان سے بنفس نفیس سجاد احمد صاحب سے کرانے جا رہا ہوں۔ وہ اس طرح سے کہ میں لاہور میرا آنا ہوا، اور میں نے سوچا کہ سجاد صاحب سے رابطہ کیا جائے اور سجاد صاحب سے کچھ ایسی باتیں پوچھی جائیں پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے جو ان کے ساتھ ان کے لوگ بتا چکے ہیں۔ چلتے ہیں سجاد احمد صاحب کے پاس اور سنتے ہیں ان کی وہ باتیں اور وہ یادیں جو وہ بتا چکے ہیں، کوئٹہ سینٹر سے، لاہور سینٹر سے، اور پاکستان ٹیلی ویژن کے تمام کارکنان کے ساتھ جو انہوں نے وقت بتایا، ان کے سلسلے میں ان سے بات چیت کرتے ہیں۔ 1974 کی بات ہے، یہ 1974 سپٹمبر کی، کہ ہمیں یہ پتہ چلا کہ جی کوئٹہ ٹی وی کا افتتاح ہو رہا ہے۔ تو ظاہر ہے اس وقت میں گورنمنٹ کالج میں اسٹوڈنٹ تھا، تو ہم ایک پلے کر رہے تھے ویٹنگ فار گوڈاٹ اسٹیج۔ تو اس میں ہمارے پرنسپل تھے اظہر خلیل صاحب۔ انہوں نے کہا یار یہ پلے آپ لوگوں نے بہت اچھا کرنا ہے، کیونکہ میں نے انوائٹ کیا ہوا جنرل مینیجر پی ٹی وی کو۔ لو جی، ہمارے لیے اس وقت تو پی ٹی وی واز اے میجک باکس، کیونکہ اس کا ادراک تو تھا، کیونکہ ہم لاہور آنا کراچی جا کے دیکھتے تھے ٹی وی، بٹ اپنے شہر کی بات تھی کہ چلو یار۔ تو وہ آئے شہزاد خلیل سے، اب ہمیں جب انٹروڈکشن ان کا ہوا، اوہو یہ وہ شہزاد خلیل صاحب، تو ان کا اپنا ایک کیرزمہ تھا۔ آپ کو پتہ ہے شہزاد صاحب بڑے مستعلیق، بڑے ہی گرومڈ، اور وہ بالکل ان کا جو ڈریس تھا وہ جینس پہنے ہوئے تھے، وہ کوئی بیوروکریٹک 3 سوٹ پیس میں نہیں تھے۔ تو اچھا پلے جب وہ ہم تو بڑے شاید تھے، وہ اس کے بعد وہ بڑے خوش ہو کے ایک دم بیک اسٹیج میں آئے پرنسپل صاحب، تو کہتے ہیں آپ لوگ کہاں کے لوگ ہیں؟ کوئٹہ کے۔ یار آپ لوگ تو بڑے ویری نائس، یہ وہ، تو آپ لوگ پی ٹی وی کے بارے میں کیا خیال ہے، آپ جوائن کریں؟ تو ہمارے پرنسپل جو تھے وہ بڑے وہ ان کو جو ہے بہت ہی، وہ انگلش کے تھے، ان کا سبجیکٹ بڑے پرنسپل، انہوں نے کہا نا ان سے شہزاد خلیل دے ول جوائن یو ان ڈسمبر ان ونٹر ویکیشنز، کیونکہ کوئٹہ میں جو ہے وہ ونٹر ویکیشن ہوتی ہیں ان لائک لاہور کراچی کی۔ تو مختصر یہ کہ انہوں نے ہمیں ایک خط دیا پرنسپل نے، اور ہم 7 دسمبر 1974 کو ہم پہنچ گئے جی شہزاد صاحب کے پاس۔ شہزاد صاحب نے جو ہے نہ آؤ دیکھے نہ تاؤ، ہاتھ پکڑ کے ہمیں سیدھے اسٹوڈیو لے گئے۔ کچھ میں پریشان کہ یار یہ کیا ہو رہا ہے۔ اب وہ مجھے منور توفیق صاحب کہتے ہیں جی آپ کے ساتھ کام کریں گے۔ وہ بھی تھوڑی سی پریشان تھی کہ نئے پروڈیوسر ہیں اور ینگ میں سے۔ مختصر یہ کہ my journey started on the same day of 7th December 1974۔ تو اس وقت جو ہے شہنشاہ نواب صاحب تھے پروگرام مینیجر،
مغفرت فرمائے. شہزاد خلیل جو ہے وہ ایک انسٹیٹیوشن تھی. یعنی ان کے جو اسٹیٹکس کی بات میں کروں کہ ان کی جو شارٹ ڈویژننگ ہے، چاہے وہ نازی اور زویب کے گانے ہوں یا تنہائیاں ہوں یا تیسرا کنارہ ہو، کوئی بھی ڈرامہ آپ دیکھ لیں، کوئی بھی پلے، کوئی بھی چیز ان کی دیکھ لیں آپ، تو اس میں ان کی اپنی ایک شناخت تھی. شہزاد صاحب جو ہیں انہوں نے ڈائریکٹلی فارملی اینڈ انفارملی وہ ہمیں گائے بگائے جو ہے بلا کے کمرے میں. اسی طرح پھر شہنشاہ نواب صاحب تھے، وہ تو واقعی نواب تھے. اور ان کا وہ لطیفہ سنا دوں کہ وہ لاہور ٹی وی میں پروگرام مینیجر تھے. تو ان کو فون آیا تو انہوں نے فون اٹھایا، بولا میں شہنشاہ بول رہا ہوں. تو وہاں سے جواب آیا کہ میں ملکہ بول رہا ہوں. کہا واقعی شہنشاہ بول رہے ہیں؟ کہا جی. انہوں نے فون دھڑام سے مار کے جی ان کو فون کیا کہ اب یہ حالت ہو گئی کہ میں نے کہا میں ملکہ بول رہی ہوں اور یہ کہہ رہے ہیں میں شہنشاہ بول رہا ہوں. جی ہاں، وہ شہنشاہ نواب جو ہے وہ واقعی پھر وہ ملے گھبرائے. تو اسی طرح پھر ظہیر خان صاحب تھے، اور پھر علی رضوی صاحب بھی آگے تھے، اور رفتاج صاحب اور علامہ فرمائن سب لوگوں کے. تو بڑے یعنی علی رضوی صاحب نے کہا یار میں نے ڈرامہ کرنا ہے. تو آپ یقین کریں اس زمانے کی میں آپ کو بات کر رہا ہوں کہ وہ تمام سینئر سے خود پرسنلی ملے. ان کا یار بری بات ہے کہ میں ان کو کہوں آپ لوگ آئیں ادھر. یہ مطلب آپ دیکھیں کہ پروڈیوسر کے ڈائمنشنز ہے. خالی پینل پہ پروڈکشن نہیں، شارٹ ڈویژننگ کا مطلب پروڈیوسر نہیں. پروڈیوسر جو ہے وہ ایک گرومڈ، اسٹیٹیکلی میچور، ایجوکیٹڈ، لرنڈ بندے، جو کہ میں نہ بن سکا انفارچونیٹلی. مجھے یقین ہے کہ یہ جو پروڈکشن کی جرنی ہے پی ٹی وی کی، اس میں بڑے ہی نامدار لوگ تھے. یعنی مگر ظاہر ہے ہیروز میں مائنر فلاز بھی ہوا کرتی ہیں، اس لیے ٹریجڈی بنتی ہے. جیسے منور توفیق صاحب 1974 میں تو میں انفارملی ان آفیشلی کام پہ لگ گئے. جو شہزاد صاحب ہمیں لے گئے، اس کے بعد انہوں نے ہر شعبے میں ہمیں جو ہے ٹریننگ دلوائی. یعنی پروڈکشن میں، ساؤنڈ میں، ڈیزائن میں. اور جو سب سے بڑی بات تھی کہ ٹیلی ویژن میں اس میڈیم کو آپ نے کس طرح یوز کرنا ہے. یعنی اسٹیج، ریڈیو اور ٹیلی ویژن تینوں الگ، پرنٹ میڈیم تو بالکل الگ. تو اس میں ہم نے کیا اپنی اس کی ٹیکنیک کیا ہے. ظاہر ہے اس کے ویژول میڈیم ہے، اٹ از اے ویژول میڈیم. تو اس لحاظ سے انہوں نے کافی ہماری ٹریننگ کی. اور پھر وہ چلے گئے اور عبدالکریم بلوچ صاحب آ گئے. تو میں اس وقت جو ہے آلموسٹ ماسٹرز ڈگری کر چکا تھا انگلش لٹریچر میں یونیورسٹی آف بلوچستان سے، اور میں پوزیشن ہولڈر تھا. تو بلوچ صاحب نے کہا نہیں سائیں ابھی آپ کدھر جائیں گے، ابھی تو آپ آ گئے ہمارے پاس. انہوں نے جو ہے وہ مجھے کہا آپ نے ادھر اپلائی کرنی ہے پروڈکشن میں. تو 1982 میں جو ہے میں ایز اے اسسٹنٹ پروڈیوسر جو ہے وہ پھر اپوائنٹ ہوا. اور یہ سید شاکر عزیر اور آغا ذوالفقار اور طارق لودھی اور معزولہ جمال دینی اور ایک دو آئی ایس پی آر کے کیپٹن طارق نیازی اور کراچی ٹی وی سے جو ہے فیض بوگیو اور شاور ٹی وی سے اجاز صاحب اور ہوتی صاحب اور لاہور سے حفیظ طاہر اور آغا ذوالفقار اور مشتاق چودھری.
یہ ہم نے ٹریننگ ایک ساتھ کی 6 ماہ کی 20 ویکس کی پی ٹی وی اکیڈمی میں. اور اس وقت جو ہے وہ زمان علی خان صاحب اور دی کنٹرولر آف پی ٹی وی اکیڈمی اور زبیر صاحب کی انجینئرنگ کی اور رانا شیخ صاحبہ جو ہے وہ ماشاء اللہ سچ اے ٹیلنٹڈ لیڈی وہ جو ہے اور خواجہ نجم الحسن صاحب اور شعیب منصور صاحب یہ انہوں نے بھرپور کوشش کی کہ ہم کچھ سیکھ لیں مگر ہم نہیں سیکھ سکتے اور ویسے ہی کورے کے کورے رہے. مگر یہ ہے کہ وہ بڑی اچھی ایکسپیرینس تھی ہماری پی ٹی وی اکیڈمی کے 20 ویک کیونکہ ہر دن ایک ڈائریکٹر آیا کرتے تھے ایڈمنسٹریشن کے ڈائریکٹر فائنانس کے مطیع الرحمان صاحب فضل کمال صاحب پروگرامز کے اور وہ تمام چیزیں جو کہ ایشوز جو ماضی میں رہی ہیں اور جو اس وقت کی ضرورت تھی وہ اور جو ایکسپیکٹیشنز تھی ہم سے یہ کل کے لیے وہ انہوں نے انکلکیٹ کیا ہم نے. اور ظاہر ہے اگر آپ ایک دن بھی فارملی پڑھیں تو اس کا ایک اثر تو رہے گا. تو اس کے بعد مجھے پی ٹی وی نے جو ہے NHK جاپان بھجوا دیا 20 ویکس کے لیے. تو وہ بھی بہت ایک خوبصورت ایکسپیرینس تھا. پوری دنیا سے جو ہے لوگ تھے اس میں انڈیا سے بنگلہ دیش سے تھائی لینڈ سے اور میکسیکو سے اور اس طرح بہت ہی خوبصورت کمبینیشن تھی. نیپال سے ہم 11 لوگ تھے. تو ظاہر ہے یہ جو سیکھنے کا عمل ہے کہنے کی بات ہم یہ کہ پروڈکشن جو ہے یہ ہم وقت آپ نے سیکھنا. یہ اس میں کوئی آپ بند گلی میں نہیں آ سکتے. آپ نے اپنی راہیں جو ہے ذہنی طور پہ ہر وقت ہم تنگوش آپ کو رہنا ہے. وہ ایکسپیرینس بھی بہت خوبصورت تھا جاپان میں. اور جب انہوں نے یہ ہم سے ڈسکشن میں اور آفیشلی ایکوائر کی کہ پی ٹی وی میں ڈرامہ کتنے میں بنتا ہے اور NHK جاپان میں ایک ڈرامہ کتنے میں بنتا ہے, تو وہ میں نے اپنا ڈرامہ دکھایا ان کو پالشا. تو انہوں نے کہا اس کا واٹ از دا بجٹ. چونکہ وہ ظہیر بھٹی صاحب اس زمانے میں ڈائریکٹر پروگرامز تھے. انہوں نے پی بی جو تھی پروگرام بجٹ اسٹیمیٹ کی کاپی ہے اس میں ظاہر ہے اس کو کنورٹ کر کے جب ڈالرز میں ہم نے دینے تھے اس زمانے میں ڈالر کے ریٹ بھی اتنے وہ نہیں تھے 30 کچھ کے ڈالر تھے. تو وہ دیور شاکڈ جیپنیز NHK میں کہ اتنے دنوں میں اس بجٹ میں یہ ڈرامہ بنا ہے. وہ کہہ رہے تھے دس از میریکلس. اسی طرح ہمارے غفران امتیازی صاحب آگے کوئٹہ میں ایز جنرل مینیجر غفران صاحب جب یہ گئے BBC ٹریننگ کے لیے تو انہوں نے اس زمانے میں فیکس کیا کہ بھائی آپ نے یہ تو ایک انسٹرکٹر خود ہیں کیونکہ ان کو جو پروجیکٹ دیا گیا تھا کہ 1 مہینے بعد آپ نے یہ کرنا ہے وہ تیسرے دن وہ کر کے لے آئے تھے. تو غفران امتیازی بڑا ہی بہت ہی جس کو کہتے ہیں نا کرکٹ میں نپی تولی بالنگ, ان سے یہ ہم نے سیکھا کہ آپ نے ریہرسل میں ہی پلے کی ڈوریشن نکال دیتے ہیں کتنے منٹس کا یہ پلے بننا ہے اور مووز بلاک کر دیتے تھے. تو پھر ان کے بعد سید امیر امام صاحب آ گئے اور ان کے ساتھ جو ٹیم تھی اس میں بدر الاسلام سید صاحب چیف ڈیزائنر. کیا خوبصورت انسان. یعنی میں اس وقت اپرینٹس پروڈیوسر تھا گروپ 5 میں اور انہوں نے خود کہا کہ سجاد کا سیٹ میں نے لگانا ہے اور وہ پشتوں کا ایک سٹیج شو تھا. فیروز خان بندوخیل جو ہے اس کے ہوسٹ تھے. آپ حیران ہوں گے کہ وہ ڈیزائنر وہ نہیں تھے کہ خالی سیٹ لگا کے ہاں جی کیا کرنا ہے جی 3+1 یا کیا لگانا ہے جی اچھا ڈرائنگ روم لگانا ہے اوکے لاؤنج لگانا ہے بیڈ روم. نہیں,
وہ اسکرپٹ پڑھتے تھے خود, کریکٹر سمجھتے تھے. آپ کی انٹری جو ہے, یہ جو اسپائرل اسٹوڈیو کی ہوتی ہے نا اسٹیئرس کا, آئی وانٹ کہ اس کو آپ اس کمپیئر کو اس سے آپ نے اتارنا ہے. تو اس طرح سے وہ لوگ, چاہے وہ ڈیزائن کے تھے, چاہے وہ ایڈیٹرز تھے, چاہے وہ ریکارڈسٹ تھے, وہ یعنی یقین کریں کوئٹہ میں عبدالصمد قریشی صاحب اس وقت انجینئرنگ مینیجرز تھے. پہلے جو ہے اے ایم طلحہ آئے تھے, انوار النبی طلحہ, اور یقین کریں وہ اکوپمنٹ آج تو بڑے ہائی فائی اکوپمنٹ ہیں. وہ 2 انچ ٹیپ کے وی ٹی آر ریکارڈنگ ہم کرتے تھے اس میں, اور اس کے وزن جو ہے وہ 5 کے جی کی, آدھے گھنٹے کی جو ٹیپ ہوتی تھی 5 کے جی. جب ہم نائٹ ایڈیٹنگ کر کے جاتے تھے تو اگلے دن ہوش نہیں ہوتا تھا کہ ہم کہاں ہیں, کیونکہ وہ جو بڑی ٹیپ کو لوپ میں چلاتے تھے, پری رول پہ جاتے تھے, انجینئر اس پہ ہوتا تھا, پھر ہم پلے کرتے تھے. تو وہ اس طرح, اور وہ یہ سمجھ لیں کہ پوری رات لگاتے تھے تو جا کے 2-4 سین میں ایڈٹ کر پاتے تھے. صمد قریشی صاحب وہ چلتے چلتے اب بڑے تیزی سے بولتے ہیں یار ایسے کر لو سگا, اور اس زبو حالی یعنی اکوپمنٹ وہ فری میسنز لاج میں تھی پی ٹی وی کوئٹہ, اور 85 میں ہم آئے نئے سینٹر میں. تو وہ جو دن گزرے ہیں اس میں ہمارے پاس اکوپمنٹ کے لیے کوئی چیز نہیں ہوا کرتی. سو مچ سو کہ اگر آج آپ نے نائٹ لگانی ہے تو یہ یقیناً یہ 50-50 چانس تھی کہ اکوپمنٹ آپ کا ساتھ دیں یا نہ دیں. اور اس زمانے میں مینٹیننس ونگ پی ٹی وی کی بہت ہی مضبوط ہوا کرتی تھی. اس میں باقاعدہ بہت ہی انہماک سے لوگ ڈیلی آ کے چیک کرتے تھے, کیونکہ وہ اکوپمنٹ جو ہے وہ آبسلیٹ ہو چکا. اینی ہاؤ اسی طرح کاظم پاشا صاحب کا پلے تھا چھاؤں 1986 میں, اور وہ اس کے ڈیزائنر تھے. تو مجھے کہتے ہیں یار چلو سیرینا ہوٹلس کا جو سیٹ ہے نا میں آپ کو لگا کے دیتا ہوں. یہ وہ سیٹ انہوں نے لگایا. جب لائٹنگ شروع ہوئی تو کاظم پاشا صاحب مجھے کہتے ہیں یار سجاد تم کو یہ آواز کوئی آ رہی ہے کڑک کڑک؟ ہاں جی مجھے آ رہی ہے آواز. اب جب لائٹ پورے وارم ہو گئے تو وہ انہوں نے جو سیرینا کی جو مڈ بنائی ہوئی تھی نا, ظاہر ہے وہ گوز اور پیپرز وہ گرم ہو کے جو ہے نا وہ کڑک کڑک وہ پیپر جو ہے, تو وہ دن پوری کوئی ریکارڈنگ نہیں ہوئی. اور انہوں نے صبح پھر سے اس کو جو ہے نا الگ میٹیریل پہ, تو پھر میں ایک ہی پلے اس کے پائلٹ میں نے اسسٹ کی تھی کاظم پاشا صاحب کے ساتھ. کاظم پاشا صاحب بہت ہی ڈرامے کے لحاظ سے پی ٹی وی کوئٹہ کو امیر امام صاحب نے, اور کاظم پاشا صاحب, غفران امتیازی صاحب, شہزاد خلیل صاحب, اور ظہیر خان صاحب, علی رضوی صاحب, اور پھر آ گئے قاسم جلالی صاحب. اور ان کو جو پی ٹی وی کا ایوارڈ ملا ہے قاسم جلالی صاحب کو, وہ ملا ہے کس ڈرامے پہ کوک کرنا, جس میں فریاد اور جمال شاہ. اور اس وقت جنرل مینیجر جو ہے وہ غفران امتیازی تھے. تو غفران صاحب نے مجھے کہا یار سجاد مجھے کل شوٹنگ کی میں دیکھ سکتا ہوں؟ میں کہا نو سر, مجھے ایسے بھولنے لگے جب تک قاسم جلالی صاحب نہیں کہیں گے تو سوری میں آپ کو کیسے. تو بڑے بعد میں وہ خوش ہوئے, تو
यार सचा मुझे ना तो उस वक्त बहुत तुम्हारी चुभी मुझे बात, मगर फिर मैंने कहा नहीं यार देखो ये सिंसियरिटी है जॉब से, आप जो है इस तरह से जो है ओपन चीज़ें नहीं करते। तो फिर आज़म खुर्शीद साहब उससे पहले वो तो रह चुके थे, वो भी बड़े अच्छे इंसान, बड़े प्यारे इंसान, और उनका शोबा तो म्यूज़िक का था, मगर गए बगाए हर तरह का प्रोग्राम किया करते थे। कोयटा टीवी में जो है आपको पता है हमारे पास आर्टिस्ट बहुत महदूद थे, बहुत आर्टिस्ट जो है जिसको आप कह लें चंद होते थे, तो वो रेडियो से हमें मिले, कुछ जो है स्टेज के थे, आफ्ताब ख्वाजा साहब थे, मोहम्मद नवाज साहब और जमील अहमद जमील साहब, उनको जमील छोटा कहते थे, और एक सरदार साहब थे। तो ये जो सीनियर्स थे 4-5 और फिरोज खान साहब थे, ये हमारे पास टोटल। उसके बाद जो है ये जमाल शाह, हसन काजी, खुसरो, ये बात की बात है। और फिर जो धुआं में जो पूरी नहीं, क्योंकि मैं जब खालिद रऊफ का जो पहला प्ले था सीरियल लाइफ का, उसका नाम था मदार, और वो कोयटा से मैंने प्रोड्यूस किया, और उसमें जो है वो थी अबाउट द करप्शन इन द कस्टम्स डिपार्टमेंट। मेरी बीट जो है शुरू से ही, मैं ये सास बहू और ये वाली कहानियाँ, लव ट्रायंगल, इसमें तो मैं फ्लैश एंड ब्लड के कैरेक्टर्स यानी रियलिज्म से माहूज। तो खालिद रऊफ जो है ही वॉज अ यंग बॉय एंड अनमैरिड, तो मुझे वो ज़ियाउर रहमान साहब ने भेजा कि यार ये मिलना चाहते हैं, वो पेशावर से। वो जब आए वो खामोश बैठे रहे 4 घंटे कमरे में, लोग आते गए चले गए, इन्होंने एक जुमला भी नहीं, सिर्फ एक प्याली चाय पी। जब सब चले गए, मैंने कहा यार खालिद कुछ तो बोलो भाई। कहते जी ये तो बड़ा मुश्किल काम है आपका। मैंने तो सोचा था कि बस प्ले सीरियल या प्ले ड्रामा, या उस वक्त हम कुछ रिहर्स कर रहे थे, बच्चों की सीरीज थी दोस्ती। तो मैंने कहा नहीं यार तुम भी लिख सकते हो। मैंने कहा एक चीज़ होनी चाहिए सिर्फ, जो कि आज के ड्रामे में मिसिंग है, स्टोरी। कहते हैं जी वो कैसे? मैंने कहा यार तुम ऐसे करो, तुम अपने जो ऑफिस की फाइल्स हैं उसमें कोई ऐसी स्टोरी जो तुमको अच्छी लगे वो जो है तुम पकड़ लो, क्योंकि इनके जो जॉब्स थी वो ओवरलैप थी एक दूसरे में। तो ज़ाहिर है जब ओवरलैपिंग हो, यू कैन नॉट ड्रॉ लाइन कि बॉर्डर पे आपने कस्टम ने लेना है या FIA वालों ने। उसमें बड़े एक लाइन थी बहुत खूबसूरत कि भाई एक नौजवान जो कि करप्शन के खिलाफ काम करना चाहते हैं, नॉट एन एंग्री यंग मैन, नहीं, प्रैक्टिकली यानी वो किस तरह से जो है ना अपने को जस्टिफाई कर सकते हैं। तो खालिद रऊफ ने जो है वो स्क्रिप्ट जब लाए, तो जब मैंने देखा तो वो वाकई, तो फिर जब ये मदार सीरीज चली तो ज़हीर भट्टी जो है डायरेक्टर प्रोग्राम्स थे, कहने लगे यार मैं तो सोच रहा था कि पता नहीं, क्योंकि उस ज़माने में इस तरह नहीं था कि आजकल तो हर बंदा चाहता है ना कि वो ड्रामा प्रोड्यूसर बने। वो पहले कहते थे, मिल के देखते थे कि बंदा इस काबिल है कि ड्रामा प्रोड्यूसर। ज़ाहिर उसमें जनरल मैनेजर, प्रोग्राम्स मैनेजर और जो सीनियर्स थे उनकी रिकमेंडेशंस भी होती थी कि हाँ यार उनमें, और वो बड़ी सिंसियरली डिस्कस करते थे। तो वो सीरियल मुझको बड़ा अच्छा लगा, फीडबैक बड़ी अच्छी है उसकी। और बालिशा जो है आपको पता है वो कैरेक्टर जो कि ब्रिटिश रूल के खिलाफ, तो उसके स्क्रिप्ट हमने 7 दिनों में सेरेना होटल में मैं और जमाल शाह बैठे 7 डेज में, क्योंकि जिन्होंने लिखना था
ان کے ذہن میں جو ہے وہ بہت اور طرح کی چیزیں تھیں، وہ ریسرچ کرنا چاہ رہے تھے. تو وہ ان کی ریسرچ ہم نے لی عبدالکریم بریالی صاحب اور سعید گور صاحب. تو جب وقت آیا کہ جی یہ پائلٹ تو جانا ہے 10 دن بعد، تو 7 دن میں ہم نے 7 ایپیسوڈ لے. اور جو کہ فورٹ سینٹ لیمن علاقہ تھا، وہاں پہ جی میجر سعید صاحب تھے. ان کو میں نے اسکرپٹ ایڈوانس میں بھیج دی تھی. یعنی اس زمانے میں، آج کل تو اسکرپٹ ایکٹر آتے ہیں اسٹیج اسٹوڈیو میں یا گھروں میں شوٹنگ ہوتی ہے تو ان کو کہتے ہیں یہ پیج آ جاتی ہے ریکارڈنگ. اب آپ بتائیں وہ کریکٹر اس میں ایبزارب ہی نہیں، اس نے فیل ہی نہیں کیا، چاہے وہ جتنے بھی بڑے ایکٹر ہوں. یو لیو ود یور کریکٹر، یو لیو ود یور رول. ایک ایستھیٹکس ہوتی ہے ہر چیز کی، چاہے وہ سنگل پلے ہو چاہے سیریل ہو. اور وہ ایکٹرز جو ہیں وہ دے لیو ان دا رول. تو جب آپ نے یہی کہنا کہ یہ آج آپ کا سین ہے، یہ 4 سین آپ نے کرنے اور اس کو کوئی اس کو سے آپ کو سوال نہیں، اس کو کوئی ریفرنس ٹو دی کانٹیکسٹ کہ ہاؤ ول دس سین، کس سین کے بعد یہ سین ہے. اس نے اسکرپٹ پڑھا ہی نہیں، صرف اس کو بتا دیتے ہیں کہ جی یہ سین میں آپ ایسے کریں. تو باقاعدہ سے پورے اسکرپٹ لکھے جاتے تھے، ریہرس کیے جاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ اس زمانے میں آرٹسٹ فارغ بھی ہوتے تھے، تو ان کے لیے اور کوئی جگہ نہیں تھی، وہ پی ٹی وی آ جاتی تھی. اس میں کوئی شک نہیں کہ آج بھی اچھے پلیئرز بن رہے ہیں. میں یہ کلیشے گفتگو نہیں کرنا چاہتا کہ جی آج کل اچھے پلیئرز نہیں بن رہے، آج کل بن رہے ہیں، اچھے پلیئر بن رہے ہیں. مگر آپ یہ سوچیں کتنے بن رہے ہیں. دن میں آپ 50 پلیز دیکھتے ہیں، یعنی مختلف چینلز پہ جو سلاٹس ہیں وہ دن میں ہر چینل پہ جو انٹرٹینمنٹ کے چینلز ہیں ان پہ جو ہے نا 4 سے 5 پلیز چلتے ہیں، اسٹارٹنگ فرام 7 to 11. 25 منٹ کے 2-3 ہوتے ہیں اور 50 منٹ کے 2. تو اگر 20 چینلز ہیں تو ملٹیپلائی وتھ 5 تو 100 ڈرامے ڈیلی. مگر واٹ از دی کوالٹی؟ اگر آپ سے میں آج پوچھوں کہ جی مجھے نیم، تو آپ شاید 5 یا 6 پلیز دیں گے 10,000 ڈراموں میں جو اب تک بنا چکے ہیں ساتھیوں. نبیل کا تعلق چونکہ لاہور سے تھا، وہ تھیٹر اور ڈراماز کرتے تھے. انہیں دھواں کی ریکارڈنگ کے سلسلے میں کافی عرصے تک اور کافی دنوں تک رہنا پڑتا تھا. اس سے ان کے ڈراموں پر اور ان کی روزی پر بڑا اثر پڑ رہا تھا. انہوں نے سجاد احمد صاحب سے گزارش کی کہ مجھے بھیجا جائے لاہور تاکہ میں اپنے گھر کا چولہا چلا سکوں. تو پھر اس سلسلے میں سجاد صاحب نے اور عاشر عظیم صاحب نے سوچا کہ کیا کیا جائے. اس لیے انہوں نے یہ پلان کیا کہ ہم نبیل کو مار دیتے ہیں. نبیل کو مارنا ہی کیا تھا کہ وہ آج نبیل کا مرنا اور پھر نصرت فتح علی خان صاحب مرحوم کی اس گانے نے پوری دنیا میں جو مثال قائم کیے وہ ایک تاریخ رقم کر گئی. تو میں آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جو معلومات تھی یہ مجھے کچھ اپنے دوستوں نے بتائیں جو کہ اس ٹیلی ویژن سیریل میں کام کر رہے تھے. مگر سجاد احمد صاحب نے اس سلسلے میں کیا کہا وہ ہم چل کر سنتے ہیں. اب جیسے لوگ مجھے اکثر ملتے ہیں کہتے ہیں جی وہ دھواں میں آپ نے جو ہے نبیل کا جو سین تھا ڈیتھ، اس کے بارے میں بتائیں. اس کے بارے میں کیا بتاؤں؟ جب نبیل کو یہ بتایا کہ آپ نے مرنا تو رونا خود ہی شروع کر دیا انہوں نے کہ مجھے کیوں مار رہے ہیں آپ کو، آپ نیڈو کو مار دیں. وہ گئے جی، اس زمانے میں جنرل مینیجر تھے مصطفیٰ مندوخیل صاحب. ان کو پتا تھا کہ جو سجاد نے کیا، پھر بھی مجھے انہوں نے بلایا یار اگر نبیل سے کوئی غلطی ہو گئی ہے کوئی بات ہے تو مجھے بتا دیں، اس کو ڈیتھ نہیں، یہ مرنا نہیں چاہتا.
میں نے کہا اس کو کیا پتہ ہے کہ اس مرنے کے بعد اس کی ویلیو کیا بنی ہے. اس کو یقین نہیں تھا نبی کو. اس کے ذہن میں پتہ نہیں کیا فطور کہ مجھے کیوں مار رہی ہیں جلدی لے میں. اس میں ظاہر ہے کچھ لوگ مر کے زندہ ہوتے. تو مجھے پتا تھا کہ جب یہ اس کی ڈیتھ کے بعد اس کی پورا پلے پھر اس کی گردی ہو. اس سین کو بہت ہی اچھے طریقے سے اس نے پرفارم کیا اور پھر اس کو یقین تھا کہ واقعی جو بات تھی کہ یہ کریکٹر اٹھے گا آفٹر دی ڈیتھ. تو دعا میں آپ کو یہ میں بتا دوں کہ جتنے بھی کریکٹرز تھے ان کی انٹری جو ہے تقریباً فرسٹ ٹائم تھی. کیونکہ میں ہمیشہ یوتھ سے سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں اور یوتھ میں جو ویژن ہے وہ میریکلس یعنی آج کے جوان ہمارے جو ایکٹرز ہیں بہت اچھے اور اسی طرح رائٹرز ہیں, اسی طرح ٹیکنیشینز ہیں. مجھے یاد ہے کہ جب دعا کی شوٹنگ ابھی شروع ہوئی تو سید طاہر بخاری DOP تھی, کیونکہ وہ بارش کے بعد انہوں نے میرے ساتھ شوٹ کی تھی اور بارش کے بعد کی شوٹنگ جو ہے وہ بہت لوگوں کو پسند آئی تھی, اسپیشلی منیزہ ہاشمی صاحب نے کو بھیجا تھا نا کوئٹہ 2 سال کے لیے. تو کہتے ہیں طاہر بخاری سارے اچھے شاٹس تو آپ نے کوئٹہ میں دے دیے. تو انہوں نے کہا جی دیے نہیں لیے گئے مجھ سے. تو چنانچہ پھر اس کے بعد جو ہے طاہر بخاری صاحب کے ساتھ میری سنکرونائزیشن ہوئی اور دھواں شروع کر دی. تو ہم چمن میں تھے تو ان کے بھائی کا جو ہے نا اس زمانے میں موبائل کا اتنا وہ نہیں تھا, وہ فون آیا کہ جی آپ کا کوئی کام ہے آپ نے آنا ہے. تو 1 ہفتے بعد جو ہے طاہر بخاری صاحب چلے گئے اور شکیل عدنان جو ہے اس کے ڈی پہ بن گئے. اب جو مدار کی شوٹنگ تھی وہ اقبال رائی نے کی تھی. مرحوم اقبال رائی بھی بہت باریک کیمرہ مین تھے اور کراچی میں بھی انہوں نے کئی پروڈکشنز کیے. سید حیدر امام رضوی کوئٹہ ٹی وی سے فاصلے ڈرامہ کیا, بہت خوبصورت. حیدر امام صاحب بھی جو ہے نا ایک بہت ہی منجے ہوئے ڈائریکٹر. میں سمجھتا ہوں یہ ایک PTV کی لینڈ مارک. اور انہوں نے پھر وہ اقبال رائی کے ساتھ میرے مدار کا کام دیکھ کے کہا یار وہ سجاد وہ بندہ چاہیے. اور قاسم جلالی صاحب نے بھی کہا یار نذیر عالم چشتی بہت ہی منجے ہوئے کیمرہ مین تھے, کراچی سے آئے تھے, اللہ مغفرت فرمائیں گے. جب ان کو میں ریکی کے لیے لے گیا نا پہاڑوں پہ تو وہ خود وہ دیکھ کے جو جب ہم اندر گئے نا مائن کے اندر سرنگ میں اندھیرا اور ظاہر ہے جس کی عادت نہ ہو, اور ویسے ہی کراچی سے جب لوگ کوئٹہ آتے تھے تو ان کو سانس کی, تو وہ خود ہی کہنے لگے یار سجاد وہ رائی کو لے لو. حالانکہ ریکی انہوں نے کی. تو پھر اسی طرح اقبال رائی بھی بہت زبردست ہو گئی تھی. تو مجھے یاد ہے کہ ڈیورنگ دی شوٹ آف دھواں جب ہم کراچی پہنچے عید کی رات کو تاریخ روڈ پہ شوٹنگ کر رہے تھے, تو مجھے یقین ہے کہ اس زمانے میں جو میرے ساتھ فرد صاحب بھی تھے اور بھی KTV کے جو ساتھی تھے انہوں نے بہت ساتھ. اور وہ اس بھیڑ میں, کیونکہ اس زمانے میں تاریخ روڈ واز دی اونلی پلیس فار شوٹنگ فار شاپنگ. عید رات جو ہے یعنی بالکل ایسے تھے کہ بس سر ہی سر. یہ باقی ابھی چیزیں تو بعد میں بنی. تو یہ میں بات کروں 94 کی. تو اب عید کی راتوں کو ہم نے پھر صبح ہوئی
تو وہاں پہ ہم نے شوٹنگ جاری تھی ہماری. یہ جیم خانہ کے سامنے جو سرکاری گھر ہیں ان میں، تو سڈنلی میں نے دیکھا کہ ہجوم لوگوں کا وہ آ رہے. میں نے کہا یار یہ لوگ کون ہیں؟ تو ہمارے جو انجینئرس تھے بڑے پیارے پیارے لوگ ہوتے تھے، ظفر عباس، سلمان جو ایڈیٹر تھے، وہاں پہ جو اس وقت این جی پہ تھے، وہ کہتے سر آپ کو کیا پتہ آج عید ہے، آج عید ہو گئی. تو کسی کو ہوش ہی نہیں ہوتا تھا کہ کام، حالانکہ ہم پورے کرو بھی، آرٹسٹ بھی ہم کراچی سے، صرف رجا اور ناظری جو ہے وہ کراچی کے تھے. جو شیریٹن میں ہم نے سین کیا نا، وہ بیسمنٹ میں جو کار پارکنگ میں جو چیز ہے، بھی بڑی باریک آرٹسٹ تھی. لوگ اکثر مجھے پوچھتے ہیں کہ میں نے کہا یہ ایک فائن تھی رجا. تو آج جو لوگ ہمیں نہیں ہیں، ظاہر ہے وہ ایسیٹس تھے ہمارے، چاہے وہ ڈیزائنرس تھے، چاہے وہ کیمرہ مین تھے، چاہے وہ انجینئرس تھے. انہوں نے بہت مشقت سے، بہت کریٹیوٹی سے کام. یقین کریں آپ کہ 1999 میں ایک پروجیکٹ کر رہا تھا سناٹا، اور وہ ایک رائٹر تھے جو کہ سکر میں تھے، رضوان اللہ خان صاحب. وہ کیا کرتے تھے کہ جو بھی میں ڈرامہ کروں اگلے دن مجھے خط آ جاتا تھا 10 صفحوں کا، سجاد صاحب اس میں یہ سین ایسے ہے، اس میں یہ سین. اور وہ بہت باریک بینی سے دیکھتے تھے، اور مجھے وہ بہت، اس زمانے میں ٹیلی ویژن کے ریویو بھی لکھتے تھے، بہت ہی خوبصورت لوگ جو لکھنے والے ہوتے تھے. ڈان میں بہت اچھے ریویوز، ان کو باقاعدہ میٹنگز میں ڈسکس کی جاتی تھی، ڈسپلے کے بارے میں یہ لکھا. اسی طرح مجھے یاد ہے کہ جب وہ ریویوز آتے تھے تو دھواں ڈرامہ بھی چل رہا تھا، اور ساتھ میں ہماری سلطانہ کا جو ہے نا ماروی. تو ایک دوسرے کو ہم باقاعدہ اپریشیٹ کرتے تھے. یہ نہیں کہ ہم کہہ رہے جی میری چیز ایسی ہے. اس زمانے میں ایک ہیلتھی کمپٹیشن تھی. تو اس لیے میں اکثر کہتا ہوں کہ پروڈکشن مینس سیلنگ ان اے شپ ود اے کرو، اور خدا نخواستہ اگر اس شپ میں کہیں سے سوراخ ہوگی تو پوری ٹیم ڈوبیں گے. اور ظاہر ہے وہ پروڈکشن کے حوالے سے اگر کوئی اچھی چیز نہیں بنی تو سمجھے آپ ڈوب گئے. مگر وہ ماشاءاللہ اتنے اچھے لوگ ہوتے تھے، آپ کو ڈوبنے نہیں دیتے تھے. کیمرہ کے حوالے سے بہت ہی اچھے مجھے یاد آیا محبوب حسن صاحب، جن کو کوئٹہ میں چوچکی کہتے تھے پیار سے. یعنی چونکہ وہ قد میں تھوڑے سے چھوٹے تھے، ہمیشہ مسکراہٹ چہرے پہ، اور انہوں نے ہیڈ فونز لگائے ہوئے اور ٹیرٹ لینس. یعنی اب تو آپ زوم کرتے تھے نا، آپ کہہ رہے ہیں اس کے کلوز اپ دے دیں تو وہ لینس چینج کرنا پڑتا تھا. اب تو ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو گئی ہیں کہ فوراً کہتے ہیں کلوز اپ پہ چلے جائیں، لانگ شاٹ پہ آ جائیں. تو وہ ٹریک بھی کرنا پڑتا تھا کیمرے، وہ شاٹ وہاں سے زوم ہوئے تو آگے جانا پڑتا تھا، اور اسی طرح پیچھے اگر لانگ شاٹ میں. ماشاءاللہ کیا ہینڈلنگ تھی ان کی، خاموشی سے اپنا کام کرنا انہوں نے. اور لائٹنگ ہو جائے تو بلا لیں، آ جائیں چیک کر لائٹ، باقاعدہ لائٹ ود مووز بتاتے تھے. یہ ڈیمانڈ تھی نا آپ کی.
جو ہم نے سوچا تھا اس سے 10 گنا بہتر. تو اس زمانے میں شہزاد صاحب, ظہیر خان صاحب, یہ اقبال لطیف صاحب بھی رہ چکے ہیں. اقبال لطیف صاحب کا بھی بڑا ایک پروجیکٹ تھا ماں سیریز, اور جس میں عزرا بابی جو ہے ماں بنی تھی, اور وہ اتنے مشہور ہو گئے تھے, کہتے تھے کوئٹہ کی ماں عزرا بابی. تو ظاہر ہے یہ ساری چیزیں یکجا ہو کے آپ جو ہے نا ایک ایک نگینہ پھر جا کے وہ کوئی شو کیس میں آپ رکھتے ہیں. تو اس وقت ماضی کے جھروکوں میں اتنا کھو چکا ہوں کہ ایک ایک چہرے میرے سامنے آ رہے ہیں کہ وہ فری میسنز لاج ہے تو شہزاد خلیل صاحب آتے ہیں, ظہیر خان صاحب آتے ہیں, شہنشاہ نواب صاحب آ رہے ہیں, قمر صاحب تھے ہمارے نیوز کے, خالد صاحب تھے کرنٹ افیئرس کے, یہ نازیہ کے ماموں تھے, نازیہ صاحب. اور یہ وہ لوگ تھے جو ڈائمینشنل تھے. یعنی اس زمانے میں یہ تو تھا نہیں کہ آپ کرنٹ افیئرس کے پروڈیوسر ہیں, آپ اسپورٹس کے, سب نے سب کام کرنا ہے اور فلور پہ بھی رہنا ہے. یعنی ایک پروڈیوسر جو ہے وہ فلور پہ ہوتے تھے صرف کیوز کے, چاہے وہ نیوز ہو چاہے وہ اناؤنسمنٹس ہو, کیونکہ اناؤنسمنٹس ہوتی تھی نا کہ آئیے اس وقت پروگرام دیکھتے ہیں کسوٹی, اور کسوٹی سے مجھے یاد ہے یہ ٹیم جب کوئٹہ بھی آئی تھی اور طارق عزیز صاحب بھی جب نیلام گر لے کے آئے تھے, یہ وہ پروگرام ہوتے تھے جو تمام سینٹر سے کیا کرتے تھے. تو لوگ بڑے ہی انعماق سے آتے تھے, طارق عزیز صاحب اور افتخار عارف صاحب, عبید اللہ بیگ صاحب. عبید اللہ بیگ صاحب کتنے باریکی سے ڈاکومنٹری بناتے تھے. اگر ان کے ایک پروجیکٹ پر وہ مکمل نہ ہو سکا, وہ آئی بیکس جو چلتن مارخور کے حوالے سے, تو وہ جو لوگ تھے وہ سارے ٹرو پروفیشنلز. اب وہ چلتن مارخور جو میں بتا رہا ہوں, وہ چلتن پہاڑی پہ اتنے 6 فٹ برف میں انہوں نے شوٹنگ کی تھی, اور وہاں رات رہنا پڑتا تھا, پھر جا کے آئی بیکس آتے تھے ٹینٹ لگا کے اوپن میں. تو چاہے وہ پروڈکشن کے کسی بھی شعبے کو آپ لے لیں, پی ٹی وی کے جتنے بھی لوگ ہیں, فیاض الحق صاحب کرنٹ افیئرس کے کنٹرولر تھے, اور وہ جب آتے تھے کہتے تھے بلائیں جی سجاد کو بھی بھیجنا ہے ایک ٹیم میں نیشنل گیمز میں. یعنی میں اسپورٹس کی بھی شوٹنگ میں نے کی ہے, اور اس میں باقاعدہ ٹیمیں بنتی تھی. آپ نے ٹیبل ٹینس, بیڈمنٹن, اور یہ کور آپ نے کرنا ہے, گولف فلانا. آپ پہلی دفعہ گولف کو بھی انٹروڈیوس کر دیا تھا پی ٹی وی. اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ سجاد اس شعبے میں آ کے کیا کھویا کیا پایا. تو میں فرینکلی بتاتا ہوں, میں شکر ادا کرتا ہوں کہ میں پاکستان ٹیلی ویژن کارپوریشن میں ایز اے چائلڈ گیا, اور مجھے سب کچھ دیا گیا ہے, میں نے کچھ کھویا نہیں الحمدللہ. کیونکہ آپ کی زندگی کے 3 ڈائمینشن ہوتے ہیں نا. ورکنگ انوائرمنٹ از ویری امپورٹنٹ, فیملی از ویری امپورٹنٹ, اور پھر اس سارے میں آپ تلاش کرتے ہیں کہ آپ کو نام و نمود. تو اللہ نے بڑا کرم کیا کہ میرے بچے بھی بڑے اچھے رہے, پھر جو لوگ ملے وہ بڑے اچھے ملے, اور پھر ظاہر ہے آپ کے ایوارڈ ہیں, یعنی تمغہ امتیاز مجھے دیا گیا حکومت کی طرف سے. اس کی ایک سٹوری آپ کو بتاتا ہوں کہ 2007 میں ارشد خان واز ایم ڈی, تو میں کوئٹہ میں تھا. کہتے ہیں یار سجاد دیکھ مسئلہ ہے, تم بڑے تیز آدمی. سر کیا ہوا؟ بڑے اچھے انسان. ایک ایک پروڈیوسر کو ان کو پتا تھا, وہ ڈائریکٹ فون کرتے ہیں, یار سجاد یہ ایسے کرنے پروگرام. سوچیں کہ یار آپ تو بڑے تیز نکلے.
ہم لوگوں کے نام بیچتے ہیں ایوارڈ کے لیے, آپ کا نام آ گیا وہاں سے کہ جی, میں نے کہا جی مجھے نہیں پتہ ہے. وہ میں نے ایک سیریل کیا تھا مٹی, پاک افغان ریلیشن شپ کے حوالے سے 2005 میں, اس کی بڑی تذکرہ ہے. کیونکہ جو دیکھیں ہمسایوں کے آپ اپنے ہمسائے نہیں بدل سکتے, آپ نے اپنے ہمسایوں کو چاہے وہ دشمن ہو اس کو دوست بنا دیں, کیونکہ یو کین ناٹ ڈسلوکیٹ دیم. نائدر یو جیو پولیٹیکلی آپ ایسی جگہ پہ ہیں کہ آپ کے جو ہمسائے ہیں, ایران ہے, افغانستان ہے, یہ آپ ہندوستان ہے, ہم ان کے ساتھ جو ہے ہم اپنے کو کانفلکٹ وار زون میں نہیں لے جا سکتے. تو اس میں نے دکھایا تھا کہ ہم نے کیا دیا ان کو افغانیز, اور افغان نیشن جو ہے وہ بہت سفر کی ہوئی, اور کس طرح وہ ادھر آئے, پھر کس طرح ہم نے ان کو ایکسیپٹ کیا, اور پھر وہ بنے یہاں پہ. تو وہ مٹی کے حوالے سے وہ مجھے نامنیٹ کر لیا تھا ایوارڈ کے لیے, پریزیڈنشیل ایوارڈ کے لیے. تو کہا یار بات یہ ہے مختصر کہ جلالی صاحب نے ریٹائر ہونا ہے 2 سال بعد, تو کیا خیال ہے کہ میں نے کہا جی وہ تو ہمارے استاد ہیں, ویسے بھی ان کا نام ہے, وائی ناٹ, اور آپ کو نیکسٹ ایئر ہم ریکمینڈ کر دیں گے. نیکسٹ ایئر تو وہ خود نہیں رہے بیچارے ارشد خان صاحب, اور بات ختم ہو گئی. میں بھی کوئی دل میں نہیں لیا کہ مجھے کیوں نہیں ملا ایوارڈ. آپ حیران ہوں گے, میں ریٹائر ہو گئے, اس کے بعد مجھے یہ ایوارڈ دیا گیا 2022 میں مجھے تمغہ امتیاز سے نوازا گیا. تو اس طرح بے شمار لوگ آئے جو میرے بہت ہی کراچی ٹی وی کے خوبصورت ساتھی پروڈیوسر تھے, جو بڑے اچھے ڈاکومنٹریز ہیں. وہ جو لیلی پوشنگز آپ نے سنا ہے نام, جوناتhan سوئفٹ کا ایک بہت ہی خوبصورت ڈرامہ ہے گلیورز ٹریول. اس میں جو ہے انسان کو دکھایا گیا کہ وہ مس فٹ ہے, وہ کسی بھی سچویشن میں شکر ادا نہیں کرتا اللہ کا, مگر دلال فرد نے ان چھوٹے بونوں سے جو کام لیا ہے وہ واقعی ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ ہمیں پوست و گوشت انسان بنایا گیا, قد کاٹ دیا گیا, مگر اس قد کا کوئی فائدہ نہ اٹھائیں. آپ ایک چھوٹے قد کا انسان بھی بہت بڑا ہو سکتا ہے, اور مجھ جیسے بڑا 6 فٹ کا آدمی بھی چھوٹا ہو سکتا ہے. تو مجھے یقین ہے کہ اس وقت دلال فرد جو ہے وہ اس کے علاوہ بہت اچھے پروجیکٹس کر رہے ہیں. جو ان کا پروجیکٹ ہے قرآن آیات کے حوالے سے پاکستان ریڈیوز, اور وہ بہت ہی خوبصورت ہے. I wish him all the best. آخر میں پروگرام ختم کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں سے درخواست کروں گا کہ اپنوں کا, پیاروں کا, اور اپنے قریب قریب جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جن کو آپ نہیں جانتے, آپ ان کا بھی خیال رکھیں, کیونکہ آپ ان کا خیال رکھیں گے تو اللہ آپ کا خیال رکھے گا. اسی امید کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے, نیکسٹ پروگرام میں جلد حاضر ہوں گے. اللہ حافظ, فی امان اللہ.